السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز. آپ ہر ہفتے کی طرح میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں یہاں پر آپ لوگوں کے کویشچنز لینے. اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ پراپرٹی میٹرز, اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ فائنانس میٹرز. ہم لوگ یہاں بات کرتے ہیں اسلامک فائنانس کی بھی اور کنونشنل موگیجز کی بھی بات کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ سٹیجز کی آپ لوگوں کو. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے یا آپ لوگوں نے کوئی کویشچن پوچھنا ہے ایز اے فرسٹ ٹائم بائر یا بائی ٹو لیٹ, یا اگر آپ سیزنڈ انویسٹر بھی ہیں تو آپ ضرور کال ان کریں. آئی بی مور دین ہیپی ٹو آنسر یور کویشچنز. اچھا, میں آپ لوگوں کو ویسے بتا دوں یہاں پر کہ ہم لوگ ایک جنرل ایڈوائس دیتے ہیں, کوئی اسپیسیفک ایڈوائس نہیں دے سکتے. جنرل ایڈوائس کا اسپیسیفک ایڈوائس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کیس کو ہم لوگ اگر دیکھیں پھر آپ کو اس کے اوپر دے سکتے ہیں. وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ اپنا ٹیلی فون نمبر پیچھے چھوڑ دیں. آئی بی ہیپی ٹو کم بیک ٹو یو, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اگر کوئی بھی انکوائری ہوگی آئی بی ایبل ٹو آنسر دیٹ. ہمارے ساتھ ہر ہفتے ایک گیسٹ ہوتے ہیں. آج ہمارے گیسٹ تھوڑے سے ذرا لیٹ آئے ہیں, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سیگمنٹ کے اندر ان کو آفٹر بریک ان کو میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں بٹھاؤں گا, آپ کے سامنے انٹروڈیوس بھی کروں گا, اور ول آسک ہم لاٹس آف کویشچنز ایز ویل. اچھا, آج میں کانسنٹریٹ یہ کرنا چاہتا ہوں مور آن دا کیس آف کہ واٹ یو نیڈ ٹو بائی اے پراپرٹی, واٹ آر دا ٹارگیٹ ایریاز, اور ہم لوگ یہ کس طرح پہلا قدم لے سکتے ہیں. تو پرائمریلی میں چاہتا ہوں کہ جو فرسٹ ٹائم بائرز ہیں ان کے اوپر ہم لوگ کانسنٹریٹ کریں, اور جو ہماری یہ جنریشن ہے ان کو ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے پراپرٹی لیڈر کے اوپر لے کے آئیں. آئی تھنک دیٹس دی امپورٹنٹ تھنگ. اچھا, اب ناؤ واٹ از دا لیگل ایج ان دا یو کے ٹو ایکچولی بائی اے پراپرٹی. لیگل ایج جو ہے وہ ہے 18 سال. 18 سال کے بعد یا 18 سال کی عمر کے اندر آپ اپنی پراپرٹی خرید سکتے ہیں اگر آپ نے پراپرٹی خریدنی. اچھا, اب ناؤ مین جو پرابلم ہے اسپیشلی جو لنڈن کے اندر پرابلم ہے فار فرسٹ ٹائم بائرز, کیونکہ جو پراپرٹی پرائسز ہیں یہاں پر لنڈن کے اندر دے آر ایسٹرونومیکل. اچھا, یہ صرف سینٹرل لنڈن کی میں نہیں بات کر رہا, یہ میں ایکچولی گریٹر لنڈن کی بھی بات یہی کر رہا ہوں کہ پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ اونچی ہیں. اس کے اندر آپ کو ڈپازٹ بھی بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے اندر آپ کی جو پے ہے وہ بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے. There are some banks that offer you 4.5 times your income, 5 times your income, up to 5.5 times your income. لیکن جس طرح زیادہ وہ آفر کرتے ہیں اس طرح ان کا کرائٹیریا جو ہے وہ بھی ذرا زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اب فار انسٹنس, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایز اے فرسٹ ٹائم بائر یا ایز اے بائر آپ کو کیا چاہیے, واٹ بینک جو ہے وہ آپ سے کیا چیزیں مانگے گا, اور آپ کو اس چیز کے لیے کیا پریپریشن کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو بینک آپ سے مانگے گا 3 months پے سلپس. ٹھیک ہے, دس از فار ناٹ سیلف امپلائڈ پیپل, دس از فار امپلائڈ پیپل, اور میں آج صرف امپلائڈ پیپل کے اوپر ہی اب بات کروں گا. اچھا, ایک تو 3 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹس, ایک 3 مہینے کی پے سلپس. وہ آپ کا ڈٹرمن کرتا ہے کہ نمبر 1 آپ کا ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور واٹ کائنڈ آف کانٹریکٹ یو آر ان. ٹھیک ہے, جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کا کیلکولیٹ کرتا ہے کہ آپ کے خرچے کیا ہیں, اور ویدر یو ہیو اے پروویژن ٹو ایکچولی بی ایبل ٹو پے یور mortgage as well. تیسری چیز جو ہے وہ آپ سے ڈپازٹ مانگتے ہیں. اچھا, اب پروف آف ڈپازٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا, اب جو ڈپازٹ ہے جو فرسٹ ٹائم بائرز ہے, دیر آر سم بینکس دیٹ آر ہیپی ٹو ڈو 5% ڈپازٹ, سم بینکس وڈ ڈو 10% ڈپازٹ. اچھا, جس طرح آپ کا ڈپازٹ اوپر جاتا جائے گا اس طرح جو ریٹس ہیں وہ بھی آپ کو بہتر ہی ملیں گے, کیونکہ رسک جو ہے بینک کی وہ کم ہے. اگر رسک کم ہوگی بینک کی تو وہ آپ کو زیادہ فیوریبل ریٹس بھی دے گا. اچھا, اور چوتھی چیز جو ان کو چاہیے ہوگی وہ جو ہوگی آئی ڈی, وچ کین بی ان دا فارم آف اے پاسپورٹ, اے فل ڈرائیونگ لائسنس اینڈ اے یوٹیلیٹی بل. ٹھیک ہے. اچھا, یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ اسٹیبلش کرتے ہیں آپ کی ریزیڈنس, اور جو پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ آپ کا اسٹیبلش کرتا ہے کیونکہ وہ فوٹو کاپی ہوتی ہے کہ بھئی ہو یو آر اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, تو آپ کا ایک اسٹیٹس جو ہے اس ملک کے اندر وہ بھی اسٹیبلش ہو جاتا ہے. سو دیز آر بیسکلی واٹ کائنڈ آف تھنگز یو نیڈ ایز اے فرسٹ ٹائم بائر. اچھا, بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی فرسٹ ٹائم بائر ہیں ہم لوگ,
یا بچے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو ضرور اسپیشلی اف دیر اوور 18 اینڈ دے ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ، آپ ضرور ان کو انکریج کریں کہ وہ جلد سے جلد پراپرٹی لیڈر کے اوپر وہ ضرور اپنا پیر رکھیں۔ اب کیا سچویشن ہے فرسٹ ٹائم لنڈن کے اندر سچویشن یہ ہے کہ آبویسلی بات ہے کہ جو پرائسز ہیں وہ کافی ایسٹرونومیکل ہیں، آپ کو تنخواہ بھی بہت بڑی چاہیے ہوتی ہے، اور یوزلی یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے فرسٹ ٹائم بائرز کے اوپر، فرسٹ ٹائم بائرز کو لنڈن میں خریدنا۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں فرسٹ ٹائم بائرز کو کہ بھئی آپ M25 کے باہر بھی دیکھیں، where the prices are far more reasonable۔ اور آج کل جو کووڈ نے ہمیں جو ایک چیز سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو گو ٹو دی آفس، a lot of people are actually now working from home، اور وہ ایک کانسیپٹ جو تھا کہ دفتر جانا اینڈ سو آن سو فورتھ، وہ سلولی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو لوگ سینٹرل لنڈن میں بھی جن کے پاس ریزیڈنسز تھے وہ بھی اب بیچ کے گریٹر لنڈن میں آ رہے ہیں۔ اب فار انسٹنس £2 ملین کا ان کے پاس فلیٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی، 2 بیڈ روم فلیٹ، وہ £2 ملین کا وہ بڑا اچھا گھر خرید سکتے ہیں آؤٹ سائڈ آف سینٹرل لنڈن۔ تو وہ پیپل ہیو ایکچولی اسٹارٹیڈ موونگ اوے فرام دا سینٹر، اور ایک جو افیکٹ ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے وہ یہ کہ ہمارا جو وے آف ورک ہے وہ بہت چینج ہو گیا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ M25 کے باہر بھی خریدیں ویئر پرائسز آر فار مور ریزنیبل۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یورکشائر بلڈنگ سوسائٹی لاسٹ ویک انہوں نے اپنی جو رپورٹ تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی پراپرٹی مارکیٹ ہیز مووڈ اپ 10.3%۔ اس کا مقصد، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے £1,00,000 کی خریدی ہے آج کی مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت £1,10,000 ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز £2,00,000 کی خریدی ہے تو وہ اس کی چیز جو آج اس زمانے کے اندر وہی چیز آپ خریدنے جائیں تو وہ 2,20,000 کی ہے، اور اینڈ سو آن سو فورتھ، اور 10% جو ہے انکریز آیا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پراپرٹی مارکیٹ ہیزنٹ ایکچولی اسٹاپڈ گروئنگ۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ پلیز میک شور کہ آپ یو پٹ یور فٹ آن دا پراپرٹی مارکیٹ، اٹس دا بیسٹ وے آف سیونگ۔ اور ایز سچ رادر دین کہ آپ انتظار کریں کہ آپ لنڈن کے اندر پراپرٹی خریدیں جس کے اندر آپ کی ویجز بھی میچ کرنی چاہیے اور آپ کا ڈپازٹ بھی میچ کرنا چاہیے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا کروا گھونٹ پی کے لنڈن سے باہر خرید لیں، اور جو کیپٹل اپریسیشن ہوگی، کیپٹل اپریسیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پرائسز اوپر گئیں، اچھا یہ میں اگر کہہ رہا ہوں یہاں پر، تو وہ آپ کو ہی اس کا فائدہ ہوگا، اور آبویسلی بات ہے اگر اٹ گوز دی ادر وے تو آپ کو نقصان بھی ہوگا۔ لیکن ہم نے پچھلے 5-6 ڈیکیڈ سے یہی دیکھا ہے کہ لانگ رن کے اندر پراپرٹی مارکیٹ ہیز ہیڈ اے سبسٹینشیل گروتھ۔ تو ایز mortgage advisor I would certainly say کہ آپ لوگ ضرور سیکھ کریں کسی نہ کسی سے یہ ایک ایڈوائس، اور ایک پلاننگ بنائیں کہ کس طرح آیا کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، اسپیشلی اپنے بچوں کے لیے، اور اگر آپ پراپرٹی لیڈر کے اوپر نہیں آئے تو آپ اپنے لیے بھی یہ سوچیں۔ ٹارگیٹ ایریاز، آپ دیکھیں لنڈن کے اندر تو کوئی سستی سے سستی پراپرٹی بھی جو ہوتی ہے وہ £2-2.5 لاکھ کے اوپر شروع ہوتی ہے، بٹ اگر آپ لنڈن سے باہر جائیں، یہ گریٹر لنڈن کی میں بات کر رہا ہوں، سینٹرل لنڈن کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ تھوڑا سا باہر اگر پیر رکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو £1,00,000 کے اندر بھی پراپرٹی مل سکتی ہے، اور وچ از فار مور افورڈیبل۔ تو فار انسٹنس اف یو آر ارننگ £20,000 اے ایئر، ٹھیک ہے، تو £20,000 کے اوپر آپ کو اپروکسیمیٹلی کلوز ٹو £100,000 آپ کو مورگیج مل سکتی ہے۔ یہ بڑی سمپل سی اس کی وہ ہے کہ آپ اپنی سیلری لے کے ٹائمز اٹ بائی 4.5۔ اچھا، but there are other factors as well. That's why you need to actually seek mortgage, you need to seek financial assistance یا help، یا ایک ایکسپرٹ کے آپ پاس جب جائیں گے تو وہ he'd be able to tell you کہ
کہ آیا کہ اس کے اندر یہ آپ کو مل سکتا ہے یا یہ مل سکتا ہے. آپ کی اس کے اندر جو سب سے آپ نے جو کیئرفل رہنا ہے جس چیز کے اوپر وہ ہے آپ کی کریڈٹ ریٹنگ کے اوپر. کریڈٹ ریٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ اف یو مس اے پیمنٹ، فار انسٹنس جو کریڈٹ کارڈز ہیں یا آپ کا ٹیلی فون بل ہے، یہ موبائل بلز، یہ آپ کا کانٹریکچوئل آپ کی آبلیگیشنز جو ہیں جتنی بھی، اف یو فار انسٹنس مس اینی پیمنٹ that will have a black mark on your credit file. جو بینکس ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ آیا کہ کین ہی افورڈ اٹ اور کانٹ ہی افورڈ اٹ، اور ہاؤ گڈ از ہی ایٹ کیپنگ ہز کمٹمنٹ. تو وہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ میک شیور کریں کہ آپ کی جو کریڈٹ ہسٹری ہے وہ ایز کلیئر ایز پاسبل ہو. اس کے اندر فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کو بہتر سے بہتر ریٹس مل سکیں گے. لیکن کچھ لوگ ہمارے پاس آتے بھی ہیں جن کی کریڈٹ فائلز اچھی نہیں ہوتی، ان کو بھی موگجز مل سکتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ تھوڑی سی ذرا ایکسپینسو ہوتی ہیں. سو فار انسٹنس کیونکہ دیر از اے رسک اٹیچ ٹو اٹ، شاید آپ بھول گئے ہوں پیمنٹ دینا یا سم تھنگ لائک دیٹ، تو وہ انفارچونیٹلی بیکاز بینک جسٹ لکس ایٹ اٹ ان دا سینس کہ بھئی آیا کہ یہ انہوں نے جو کمٹمنٹ ہے اپنی، مجھے جو میرے پیسے ہیں وہ آن ٹائم ملیں گے یا نہیں ملیں گے. دیٹ از واٹ دا بینک از گوئنگ ٹو اسیس. تو آپ سے درخواست یہی ہوگی کہ یو ڈو میک شیور کہ یور کریڈٹ فائل از ایبسلیوٹلی کلیئر. اور کیونکہ کوئی بھی مارک اس کے اوپر آ جاتا ہے تو آیا کہ وہ 6 سال تک آپ کی فائل کے اوپر رہتا ہے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. جو بھی ہمارے ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی جو کریڈٹ فائل ہے اس کو بالکل صاف رکھیں. اچھا، ناؤ فرسٹ ٹائم بائرز، گیٹنگ بیک ٹو دیم، آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یو نیڈ 3 months پے سلپس، 3 months بینک اسٹیٹمنٹس، ڈپازٹ آئی ڈی، اینڈ ناؤ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کاسٹ ایز ویل. اچھا ناظرین، میں ویسے پہلے تھوڑا سا شارٹ بھی کر دوں اس کو. میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ کے پاس کوئی کویشچنز ہیں اور اینی تھنگ لائک دیٹ، پلیز ڈو کال اس آن 0208-662-4500، یا آپ info@iqra.tv کے اوپر ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر اگر آپ لوگ ای میل اپنے کویشچنز کریں گے تو آئی بی مور دین ہیپی کہ اگلے شو کے اوپر آ کے میں آپ کو ان کے جواب بھی دے دوں. کاسٹ آف بائنگ فار اے فرسٹ ٹائم بائر. اچھا، فرسٹ ٹائم بائرس کو سب سے بڑی ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ دے آر ان اے پوزیشن کہ جہاں پر ان کو جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ ایک قسم کی ڈسکاؤنٹڈ پرائس اسٹیمپ ڈیوٹی آپ کو دینی پڑے گی. اسٹیمپ ڈیوٹی جو ہے وہ اینی تھنگ ابو 125,000 یو آر دین لائبل فار اسٹیمپ ڈیوٹی. اور اگر آپ یہ گوگل بھی کر لیں گے اینڈ یو ول سی کہ فرسٹ ٹائم بائرس کو آپ اس کے اندر اپنے پرائس فکس کر دیں تو دے ول ٹیل یو کہ بھئی آپ کی اسٹیمپ ڈیوٹی کتنی ہوتی ہے. ایک تو آپ کی اسٹیمپ ڈیوٹی آ گئی، اس کے علاوہ کیا اخراجات ہیں، اس کے علاوہ ہے آپ کا سولیسٹرز کاسٹ. ناؤ دیر آر نیومرس کنوینسنگ کمپنیز جو کہ آن لائن ہیں اور بہت سستا کام بھی کرتی ہیں. نیسسریلی بندہ بعض دفعہ یہ میرے جو ایکسپیرئنس ہے اس سے تو میں یہی آپ کو کہوں گا کہ چیپسٹ از ناٹ دا بیسٹ. بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا سولیسٹر آپ لیں جس کے آپ کا ریفرنس ہو کہ بھئی آیا کہ یہ جو کام ہے وہ اچھا بھی کرتے ہیں. تو ایک تو آپ کو سولیسٹرز کی کاسٹ ہوگی. سولیسٹرز کاسٹ از اینی ویئر بٹوین 1,000 اینڈ 1,500 pounds. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کو جو فیس اور اس کے علاوہ چاہیے ہوں گی وہ آپ کو چاہیے ہوں گی سرچ کی فیس. یہ ہیں لوکل اتھارٹی سرچز. جب آپ ایک پراپرٹی پسند کر لیتے ہیں تو جو آپ کا سولیسٹر ہے، جو بینک کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ بینک چاہے گا کہ اس کے اوپر جو کچھ بھی اس کی ہسٹری ہے نا وہ آپ کے سولیسٹر کے پاس چلی جائے. یہ جو سولیسٹر آپ اپنا رکھیں گے یہ صرف آپ کے لیے نہیں کام کر رہا ہوتا، یہ آپ کے بینک کے لیے بھی کام. دے آر obliged ٹو ورک فار بوتھ یور سیلف اینڈ فار دا بینک ایز ویل. سو the solicitor has to be on the bank's panel as well. یہ بھی آپ ذرا
ضرور دیکھ لینا، کیونکہ ہر سولسٹر جو ہے وہ بینک کے پینل میں نہیں ہوتا اور وہاں پر آپ کے کمپلیکیشن آ جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ سولسٹر آپ ہائر کرے بھی تو یو میک شیور کہ دے آر آن دیٹ پرٹیکولر بینکس پینل. رائٹ. اوکے. سو سرچ فیس، سرچز وہ ہوتی ہیں کہ ایک ہسٹری ہوتی ہے پوری پراپرٹی کی، لوکل اتھارٹی سرچز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں. ان کی اپروکسیمیٹ کاسٹ اینڈ دس از اٹ ویریز فرام کاؤنسل ٹو کاؤنسل. It could vary anywhere between 250 upwards. لیکن each council or lower, لیکن each council has their own expense or fee for this service. ٹھیک ہے. لوکل اتھارٹی سرچز ہوتی ہیں. ناؤ دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک انوائرمنٹل سرچ. سم banks or building societies will actually get you to get an environmental search as well. وہ بھی آپ کا ہی کاسٹ ہے. پھر آپ کے اوپر وہ آپ کا سولسٹر جو ہے وہ ایک بینکرپسی سرچ بھی کرے گا کہ آیا کہ آپ کبھی بینکرپٹ تو نہیں ہوئے. دس از آل اے لیگل ریکوائرمنٹ بائی دا وے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی آپ کا وہ ان کو کرنی پڑے گی. اٹس اے مینڈیٹری تھنگ. اس کے علاوہ آپ کو ڈپینڈنگ آن ویئر دا پراپرٹی از دیر کین بی سم ادر سرچز انوالوڈ ایز ویل. جس طرح وہ فلڈ کی بھی دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ کہ کیا رسک ہے فلڈنگ کا. اور اف یو بائنگ اے فلیٹ آیا کہ اس کے اوپر باہر وہ کلیڈنگ لگی ہوئی ہے، اور اگر کلیڈنگ لگی ہوئی ہے کس قسم کی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو بینک اپروچ کر سکتا ہے. دیر آر سرٹن تھنگز دیٹ یو ہیو ٹو فلفل ان دیٹ کرائٹیریا. یہ تو آپ کا ہو گیا لیگل میٹرز. اس کے علاوہ پھر آپ کو کروانا پڑتا ہے سروے. Now predominantly there are 3 kinds of surveys جو کہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں. ایک تو ہے صرف موگیج ویلیویشن. جو موگیج ویلیویشن ہے دس از اے بیسک سروے. ٹھیک ہے. وہ صرف وہاں پر آپ کا جو سرویئر ہے، اور یہ جو سرویئرز جو آپ کے جاتے ہیں دے آر ایکچولی دے ہیو ٹو بی رکس سرویئر. رکس سرویئرز جو ہوتے ہیں وہ چارٹرڈ سرویئرز ہوتے ہیں جو کہ یہ بینک اپرووڈ ہوتے ہیں، تو ان کو جانا پڑتا ہے وہاں پر. اچھا، وہ موگیج ویلیویشن جو ہے وہ صرف وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ جی گھر کھڑا ہے، یہ زمین ہے، اور آیا کہ گھر کی جو پرائس ہے وہ اتنی ہی ہے جتنا آپ دینا چاہ رہے ہیں. سو اٹ از اے ویری 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 بیسک ویلیویشن. ٹھیک ہے. یہاں پر بینک آپ کو کہہ دے گا یہ یا نہیں. ٹھیک ہے. دوسری جو سروے ہے اس کو، اور وہ ایکچولی کافی پاپولر بھی ہے، وچ از مڈل آف دا رینج. اچھا، جو یہ پہلی والی سروے کاسٹ ہے جو موگیج ویلیویشن ہے، کین ویری اینی ویئر بٹوین 250 and 500 pounds. Don't quote me on this. There are some surveyors that would charge more for a mortgage valuation, but there are surveyors that would charge less for a mortgage valuation as well. اچھا، دوسرا جو ہے وہ ہے ہوم بائر سروے. ہوم بائر سروے جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا اس سے زیادہ ایکسٹینسو ہے. وہ گھر کو جا کے اس کے اندر بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. فار انسٹنس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچر کیسا ہے اس کا، کہ آیا کہ اس کے اندر کوئی سبسائڈنس تو نہیں ہے، یا اور پھر اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں ڈیمپ، کہ ڈیمپ اس کے اندر تو نہیں ہے، اور اگر ہے کہاں ہے، اینڈ اس کا کیا پروسیجر ہونا چاہیے اس کو، تاکہ آپ کو پری وارننگ ہو جائے. اس کا وہ ٹمبر چیک کرتے ہیں، روف چیک کرتے ہیں، بیسکلی فلورنگ چیک کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے ہوم بائر سروے کے اندر یہ آپ کا وہ ایک بنا دیتے ہیں. پہلے ہم لوگ کال پہ چلتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. علی قاری صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی السلام علیکم. جی ہاں جی السلام علیکم. میں شامیل بول رہا ہوں لندن سے. جی السلام علیکم شامل. ہاں جی، بس میں نے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا. ایکچولی آئی ایم اے فرسٹ ٹائم بائر. جی جی. آئی ہیو بین ان مائی فلیٹ فار اے لٹل وائل. تو میں سوچ رہا تھا کہ اب اٹس ٹائم ٹو پرچیز دا فلیٹ. آپ مجھے بتائیں کیا پروسیجرز ہیں پلیز. اچھا، یہ آپ یہ جو فلیٹ ہے آپ کا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس فلیٹ میں، از اٹ اے پرائیویٹلی اونڈ فلیٹ اور از اٹ؟ نو، دس از ناٹ اے پرائیویٹلی اونڈ فلیٹ. دس از اے کاؤنسل فلیٹ. لیکن میرا رائٹ ٹو بائی ہے اور میں نے ڈپازٹ اچھا سیو کرا ہے وچ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز. But I have a hefty deposit, so I'm just wondering what are the ways now. Shamil, how long have you been living in this flat? I've been living there for about almost 8.5 years. 8.5 years? Haan ji. Right, okay. So then in that case, aapko, yes, you have the right to buy.
اینڈ آپ کو جو ڈسکاؤنٹ ہے میں آپ کو ویسے بتا سکوں گا بعد میں آفٹر اگر آپ ٹیلی فون نمبر بھی چھوڑ دیں گے اپنا تو بٹ دے ول گیو یو اے سبسٹینشیل ڈسکاؤنٹ فرام دا ٹاپ آف مائی ہیڈ anywhere between 50 and 70% discount ہوگا on the original price, which is actually phenomenal. Oh, that's really good, yeah. آپ فرسٹ ٹائم بائر ہیں؟ ہاں جی میں بالکل فرسٹ ٹائم بایا ہوں. میں نے سوچا آپ کا دیکھا پروگرام شاید میں آپ سے کچھ گائیڈنس لے لوں. بالکل بالکل بالکل. آپ سے کس طرح ہاؤ ڈو آئی گیٹ ان ٹچ ود یو؟ آپ اپنا ٹیلی فون نمبر پیچھے چھوڑ دیں. اوکے. تو I'll be happy to give you a ring afterwards and I'll talk to you specifically what you can get and specifically how you can buy this property as well. لیکن meanwhile میں آپ کو ایک suggestion ضرور دوں گا. ہاں جی جی. آپ ایک فیور کر دیں کہ آپ جو آپ کے لوکل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں نا, ہاں جی, 2 یا 3 اسٹیٹ ایجنٹس کو ویلیویشن آپ ویلیویشن کروا لیں اپنے. بالکل ٹھیک ہے. دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اوکے, لیکن باقی آپ انشاءاللہ آپ سے جب بات کریں گے آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دینا اینڈ ویل. ایبسلیوٹلی. چلیں جی, تھینک یو, گریٹ شو, تھینک یو, بہت آپ لگ رہا ہے, تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. یہ شامل سے لندن سے تھے, فرسٹ ٹائم بائر ہیں اور وہ کاؤنسل پراپرٹی خریدنا. آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ انویسٹمنٹ بائی دا وے اینی بڈی کین میک. اور جو کاؤنسلز ہیں وہ اینی ویئر بٹوین اپ ٹو 70% ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے آپ کو. تو ڈپینڈنگ آن کہ آپ وہاں پر کتنی دیر آپ وہاں رہے ہوئے ہیں. ایکسیپشنلی گڈ. اچھا ایک اور کال پہ چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں اسما. جی السلام علیکم اسما. جی میرا کوشچن تھا کہ آئی ایم فرسٹ ٹائم بائر. جی جی ٹھیک ہے. دا پرابلم از میری کریڈٹ ہسٹری اتنی اچھی نہیں ہے, تو میں کیا کروں؟ اچھا رائٹ. مجھے تھوڑا اسما آپ یہاں لنڈن کے اندر ہی خریدنا چاہتی ہیں؟ از اٹ دا سیم کیس؟ آپ کوئی کاؤنسل پراپرٹی خریدنا چاہ رہی ہیں یا لندن میں خریدنا چاہ رہی ہوں؟ اچھا اس وقت آپ پرائیویٹ ٹیننٹ ہیں یا پرائیویٹ ٹیننٹ ہوں. ہاں جی. اچھا رائٹ. اوکے اوکے اوکے. اور کریڈٹ ہسٹری آپ نے کہا کہ کتنی کو خراب ہے؟ ہیو یو گاٹ اینی CCJs یا آپ نے وہ پیمنٹس لیٹ کری ہیں؟ پیمنٹس لیٹ ہے. اچھا پیمنٹس لیٹ ہیں, لیکن فار دا پاسٹ 6 months آپ کی پیمنٹس ٹھیک رہی ہیں یا وہ بھی ذرا تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا رہا ہے معاملہ؟ لاسٹ 6 رائٹ ہے, ابھی تک تو ٹھیک جا رہا ہے فور لاسٹ 6 months. رائٹ اوکے. لیکن وہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا تھا شو سے, جب میں شو کہ ایک انفارچونیٹلی کالا دھبا لگ گیا آپ کی کریڈٹ رپورٹ کو. اسما سب سے یس آپ کو ڈیفینیٹلی موگج مل سکتی ہے, دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. صرف اس کے اندر ایک جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سم ٹائمز دا ریٹس مائٹ ناٹ بی پریفریبل ریٹس. تھوڑا سا نا شاید تھوڑا ہائر ریٹس آپ کو دینے پڑیں, لیکن اگین وہ وہی والی بات آ گئی کہ یہ کیس ٹو کیس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ بھی اپنا ٹیلی فون نمبر پیچھے چھوڑ دیں گی تو آئی وڈ بی مور دین ہیپی ٹو گو تھرو اٹ مور اسپیسیفکلی. لیکن آپ کو جنرلی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یس آپ کو موگج مل. آر یو ورکنگ فرسٹ آف آل؟ یس یس آئی ایم ورکنگ. رائٹ اوکے. اینڈ یو ار ان امپلائڈ بیسز نا, آپ کا وہ پرماننٹ ورک ہے؟ جی ہاں پرماننٹ جاب ہے. اچھا ٹھیک ہے. سو دین اٹ شوڈ بی نو پرابلمز واٹس ایور جی, ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن میں اسپیسیفک آپ کو ایڈوائس تبھی دے سکتا ہوں اگر آپ نمبر چھوڑ دیں تو آئی بی ہیپی ٹو گیو یو کال بیک. ہاں جی میں اپنا نمبر چھوڑتی ہوں اور پلیز آپ مجھے کال ضرور کیجیے گا. بالکل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو. خدا حافظ. جی ہمارے پاس 2 فرسٹ ٹائم بائرز ہیں اور دونوں ان شاء اللہ تعالیٰ پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں. آئی تھنک دس از دا بیسٹ سلوشن پاسبل. اچھا معذر سے میں پھر سے وہ واپس جا رہا تھا کہ فرسٹ ٹائم بائرز کو جو سرویز ہیں اس کے اندر ان کو کیا چاہیے. ہم لوگوں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک موگج ویلیویشن جو ہے, ایک بیسک ویلیویشن وہ کیا ہوتی ہے. پھر آپ کو میں نے تھوڑا سا سمجھایا ہے ایک ہوم بائرز کی جو ویلیویشن ہے اس کا کیا ایکسٹینسو, تھوڑی سی ذرا زیادہ ایکسٹینسو ہوتی ہے. جی جی پہلے کال پہ چلتے ہیں, پھر میں آپ کو تیسرا سروے کے بارے میں بھی بتاؤں گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ میں نا میں کونسل ٹیننٹ ہوں. جی جی میں بھی اپنا یہ فلیٹ نا بائی کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے جی جی جی, تو آپ اس سلسلے میں یہ آپ کا پروگرام کھولیں. آپ مجھے معذرت سے آپ مجھے آپ کا نام؟ میرا نام ہے عطیہ پروین. جی جی عطیہ جی
آپ کتنے عرصے سے رہ رہی ہیں اپنے کاؤنسل فلیٹ میں؟ میرا خیال ہے اس میں میرا خیال ہے 3.5 ایئر ہو گیا ہے. 3.5 ایئر. جی جی ایسے ہی کچھ. اوکے 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 آلرائٹ. اس کو مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ آپ ایلیجیبل ہیں. آپ نے اپنے کاؤنسل کو کہا ہے کہ یو وانٹ ٹو بائی دا فلیٹ؟ آپ نے نہیں میں تو ابھی آج ہی میں نے ٹی وی کھولا ہے, پھر مجھے بھی شوق ہوا ہے کہ میں بھی خرید سکتی ہوں اس کو. بالکل خرید سکتی ہیں, بائی دا وے بالکل خرید سکتی ہیں, ایک لیکن بار میں آپ سے مشورہ کر رہی جی ہوں. جی 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 لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ ایک سرٹن پیریڈ ہوتا ہے جو آپ کو وہاں رہنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ اپنا ٹیلی فون نمبر پیچھے چھوڑ دیں, تو میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ کو فون کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا یہ میکینکس کس طرح ورک کریں گے, اور اگر ہم لوگوں نے اس کو فیوچر میں لینا ہوگا تو ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا. دوسرا میں ایک بات پرسنل ہے, میں ٹی وی پہ تو نہیں چاہیے, لیکن میں آپ سے میری ظاہر ہے میرے پاس ornaments ہیں زیور, ٹھیک ہے نا, وہ کافی ٹھوس ہیں, یعنی کہ وہ اگر وہ سیٹ. جی عطیہ, اگر آپ کی کوئی پرسنل بات ہے تو بہتر یہ ہے آپ اپنا ٹیلی فون نمبر چھوڑ دیں, تو آئیڈ بی ہیپی. میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ منڈے کو فون کروں گا اور آپ سے پوری جو یہ ہے انڈرسٹینڈ کر کے پھر آپ کو بہتر سے بہتر جواب دے سکوں گا. تھینک یو سو مچ. اچھا لو جی, ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور بریک بھی آ گئی. بریک کے اس پار میں آپ کا انتظار کروں گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے گیسٹ بھی تب تک آ چکے ہوں گے. شکریہ.